السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سحری میں اس ایک غلطی کے کرنے سے روزہ نہیں ہوتا، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس غلطی میں مبتلا ہے۔ سحری میں وہ یہ غلطی کرتے ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ اس غلطی کے کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ہی نہیں ہوا۔ وہ پورا دن روزہ دار کی طرح گزارتے ہیں، یعنی وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ حقیقت میں سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے سوا انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں۔ روزہ رمضان کی ایک خاص عبادت ہے اور اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس لیے روزے کے جو مسائل ہیں یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا مسلمان ہر چیز کا علم سیکھتا ہے، لیکن نہیں سیکھتا تو دین کا علم نہیں سیکھتا۔ جو روز مسائل پیش آنے والے ہوتے ہیں ان کا علم بھی اسے نہیں ہوتا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ ہمارا روزہ کیسے مکمل ہوگا، کن چیزوں کے کرنے سے ہمارا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، کن چیزوں کے کرنے سے ہمارا روزہ نہیں فاسد ہوتا، نہیں ٹوٹتا، یہ جو مسائل ہیں یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ روزہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، رمضان کی ایک خاص عبادت ہے، اور روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان کے ایک روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور غیر رمضان وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک رمضان کے روزے کی برابری نہیں کر سکتے پوری زندگی کے روزے۔ پوری عمر وہ روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتے وہ روزے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے رمضان کے ایک روزے کی، تو آپ خود سوچئے کہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس لیے اس کے مسائل ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سحری کا صحیح وقت کیا ہے، یعنی سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سحری اس وقت کرتے ہیں جب وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی وقت ختم ہو گیا اس کے بعد پھر کھائیں گے پیئیں گے تو پھر ان کا روزہ کیسے ہوگا؟ روزہ دیکھیں کیا ہے، روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہر اس چیز سے بچنا ہے جن چیزوں سے شریعت نے ہمیں روکا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا، اگر کوئی شخص طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھائے گا پیے گا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر وہ کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ یہ لوگ کافی لوگ جو ہے یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، یعنی صبح جو اذان ہوتی ہے نا فجر کی، اس وقت بہت سارے لوگوں کو معمول ہوتا ہے کہ وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، یہ جو اذان ہے نا یہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کہی جاتی ہے۔ اذان ہوتی ہے طلوع فجر میں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سحری کا وقت ہے اور یہ طلوع فجر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب جب اذان ہوتی ہے تو وہ طلوع فجر میں، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس وقت اذان ہوتی ہے۔ اور سحری کا وقت اگر یہ ہے تو اب اگر فجر کے وقت میں آپ کھا پی رہے ہیں تو آپ کا روزہ کیسے ہوگا؟ بہت سارے لوگوں کو معمول ہوتا ہے کہ وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، اذان کے دوران کچھ لوگ کھاتے پیتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اذان کے بعد بھی ایک دو منٹ تک کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، کھا پی لیتے، روزہ ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ کافی لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، کوئی انتظار کرتے ہیں کہ نیت کب کرنی ہے، جب ہمارا جو ہے وہ اذان ہوگی اس وقت ہم پانی پی لیں گے، چائے پی لیں گے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس وقت میں اگر آپ اذان کے وقت میں اگر آپ کھاتے پیتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ سحری میں اس غلطی سے ہم نے بچنا ہے، یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے ہم نے سحری مکمل کرنی ہے۔ اگر طلوع فجر میں ہی آپ سحری کرتے رہے، آپ کچھ کھاتے پیتے رہے تو آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو طلوع فجر سے پہلے یعنی اذان سے پہلے پہلے آپ نے سحری کھا پی اور فارغ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا، پانی پینا ہے، چائے پینی ہے۔ بھائی 2 منٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اگر 5 منٹ پہلے آپ چائے پی لیں گے تو کیا یعنی دن نہیں گزرے گا آپ کا؟
پھر دوبارہ آپ کو طلب ہو جائے گی چائے کی. آخر میں آپ کیوں اتنا دیر کرتے ہیں کہ آذان ہو لے اس کے بعد پھر میں چائے پیوں گا, یا پھر سگریٹ پینی ہے آپ نے, یا پھر پان کھانا ہے, یا پھر پانی پینا ہے, تو پہلے کر لیں. اس ایک غلطی کی وجہ سے آپ اپنا روزہ برباد کر بیٹھتے ہیں. تو اپنا روزہ برباد ہونے سے بچائیں, اور اس ایک غلطی سے آپ بچیں کہ سحری جو ہے وہ طلوع فجر سے پہلے پہلے, فجر کے وقت سے پہلے پہلے آپ نے مکمل کرنی ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس کلپ کو شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے روزے جو ہے وہ صحیح طریقے سے مکمل کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیجیے گا. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.